تو آج ہم ایک بہت ہی خاص ناول چارلز ڈکنز کے گریٹ ایکسپیکٹیشنز یعنی عظیم توقعات پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا ایک جائزہ ہے جس کی مدد سے ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، اور مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ناول جو 1861 میں لکھا گیا آج بھی اتنا اہم کیوں ہے۔ اس جائزے میں اسے وکٹورین دور کے سماج اور انسانی نفسیات کا ایک آپ کہہ لیں ایک اہم آئینہ کہا گیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ پپ ہے، ایک یتیم لڑکا، بہت معمولی حالات سے ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بڑی خواہش ہے، بڑا آدمی بننے کی، ایک جنٹلمین بننے کی۔ یہ اس کی جوانی تک پہنچنے کی، جسے کمنگ آف ایج کہتے ہیں، ایک کافی پیچیدہ کہانی ہے۔ جائزہ خاص طور پر کہتا ہے کہ ڈکنز نے کس کمال سے طبقاتی نظام کی سختیاں، اونچے طبقے کا کھوکھلاپن، پھر ذاتی خواہشات، ان کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اور آخر میں معافی اور نجات، ان سب کو پپ کی زندگی کے ذریعے بنا ہے۔ اچھا، اس جائزے میں کچھ کرداروں کا خاص ذکر ہے جو واقعی ذہن میں رہ جاتے ہیں، جیسے وہ مس ہیوشم ہے، پراسرار سی، ہمیشہ شادی کے روڑے میں۔ ہاں، دل شکستہ۔ بالکل۔ اور وہ ایسٹیلا، خوبصورت لیکن بہت سرد مہر۔ اور ایک کردار جو شاید اتنا متوقع نہ ہو، وہ نیک دل مجرم میگوچ۔ جائزہ کہتا ہے کہ یہ صرف کردار نہیں بلکہ بڑی باتوں کی علامتیں ہیں، انسانی کمزوریاں، سماجی دباؤ وغیرہ کی۔ صحیح۔ تو کیا جائزہ صرف ان کے علامتی ہونے کی بات کرتا ہے یا ان کی آپ کہہ لیں اندرونی کیفیت، نفسیات، اس پر بھی بات ہوئی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں جائزے کے مطابق ڈکنز کا کمال یہی ہے، وہ کرداروں کو علامتی بھی بناتے ہیں لیکن ان میں نفسیاتی گہرائی بھی ڈالتے ہیں۔ مس ہیوشم صرف ٹوٹی محبت کی نشانی نہیں، وہ ایک زخمی شخصیت ہے، بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ ایسٹیلا کی سرد مہری کی وجہ اس کی پرورش ہے۔ اچھا۔ اور جائزہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ڈکنز نے کہانی پپ کی زبانی سنائی ہے، پہلا شخص بیانیہ۔ یہ بہت مؤثر ہے، اس سے ہمیں پپ کے جذبات، اس کی کشمکش کا سیدھا احساس ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے جو اپنے تعصبات ہیں، جو وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ اس سے ڈکنز کی جو سماجی تنقید ہے وہ اور گہری لگتی ہے۔ تو پھر اس جائزے کو دیکھتے ہوئے ناول کا مول پیغام کیا بنتا ہے؟ کیا صرف یہ کہ خواہشیں خطرناک ہو سکتی ہیں؟ اس سے تھوڑا زیادہ۔ جائزہ کہتا ہے کہ ہاں، غلط خواہشات جیسے صرف سماجی رتبہ پانے کی بھوک، ان کے خطرات تو ہیں ہی، لیکن اس کے مقابلے میں ہمدردی، وفاداری، معافی، ان چیزوں کی طاقت زیادہ ہے۔ پپ کا جو پورا سفر ہے نا، وہ یہی سکھاتا ہے، جیسا کہ جائزہ بیان کرتا ہے، کہ اصل قیمت دولت یا سٹیٹس میں نہیں ہے، جی، بلکہ وہ مخلص رشتوں میں ہے، خاص طور پر ان رشتوں میں جنہیں وہ شروع میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، کیا جائزے میں ناول کی کوئی کمزوری بھی بتائی گئی ہے یا بس تعریف ہی ہے؟ نہیں، جائزہ کافی متوازن ہے۔ وہ مانتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید شروع میں، خاص کر پہلے کچھ ابواب تھوڑے سست لگیں، لیکن جائزہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ سستی ضروری ہے۔ کرداروں کو، ماحول کو، پپ کی شروع کی زندگی کو سمجھانے کے لیے یہ تفصیلات لازمی ہیں۔ اسی بنیاد پر تو آگے کہانی کا جذباتی اور اخلاقی اثر بنتا ہے۔ تو مجموعی طور پر جائزہ اسے بہت کامیاب مانتا ہے، 4.5 ستارے دیے 5 میں سے۔ اور کن لوگوں کو یہ خاص طور پر پڑھنا چاہیے جائزے کے مطابق؟ جائزہ کہتا ہے کہ جو لوگ کلاسیکی ادب پسند کرتے ہیں، جنہیں کرداروں پر مبنی گہری کہانیاں اچھی لگتی ہیں، یا جو انسانی فطرت کی کمزوریوں، سماجی طبقات، اخلاقی سوالات جیسے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عظیم توقعات اس جائزے کی نظر میں صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی تجربے پر ایک گہری نظر ہے۔ ہماری خواہشیں کیسے بنتی ہیں، سماج ان پر کیسے اثر کرتا ہے، اور اصل خوشی کہاں ملتی ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک نقطہ جو یہ جائزہ ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پپ کی عظیم توقعات اس کے زمانے کے سماجی معیاروں سے بنی تھیں، کیا آج کا میڈیا، ہمارا معاشرہ، ہماری اپنی کامیابی اور خوشی کی تعریفوں پر ویسے ہی اثر انداز نہیں ہو رہا؟ یہ تو غور طلب بات ہے۔ جی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حقیقی کامیابی، اصل اطمینان، سماج کی بتائی ہوئی دولت اور مرتبے کی دوڑ سے باہر بھی مل سکتا ہے؟